पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले हमें लेक्चर देने वाले कौन होते हैं? बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर MQM को जवाब। कहा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली जमात है। सिंध बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। बल्दियाती एक्ट में अवामी मुफाद में तरामीम की अपोजिशन को अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है। जब से पैदा हुआ हूं कराची में दहशतगर्द मुलस्सलत रहे, अब पतंग चलेगी ना बल्ला, अब सिर्फ तीर चलेगा। सिंध में आवाम को आलमी तर्ज की सेहत सहूलत देना चाहते हैं। इमरान खान सेहत कार्ड का शोशा छोड़ते हैं जिसका फायदा नहीं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ को जाली मुकाबलों का बानी करार दे दिया। कहा तालिब इल्म रहनुमा को रावी किनारे पार लगाया गया। शहबाज शरीफ जाली मुकाबलों की सरपरस्ती करते थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अदादो शुमार सामने ले आए। बोले शहबाज दौर में 2 साल में 771 मुलजिम जाली मुकाबलों में मारे गए। तगड़े SHOs पैसे लेकर बंदे मरवा देते थे। लोगों को जेलों से निकालकर मुकाबलों में मारा गया। IG सिंध राना मकबूल को बंदे मारने की इजाजत थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मरकजी मुलजिम, सलमान शहबाज इश्तिहारी करार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA ने अदालत में चालान जमा करा दिया। मुलजमान की जमानतें खारिज करने की इस्तदा। चालान के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने 16 अरब से जायद रकम करप्शन से जमा की। रकूम शुगर मिल्स के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स में आई। 28 अकाउंट्स में रकम मुंतकली के सबूत मौजूद हैं। मुलाजमीन इतनी रकम तनख्वाहों से जमा नहीं कर सकते तो फिर ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामीदार हैं। दोनों मुलजमान रकम की मनी ट्रेल नहीं दे सके। FIA हुक्काम के मुताबिक शहबाज शरीफ ने हर सवाल पर कहा बेटों से पूछें। हमजा से पूछा गया तो जवाब आया कारोबार छोटा भाई देखता था। हमजा शहबाज ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। आइंदा सियालकोट जैसे वाकयात को सख्ती से रोका जाए। नाखुशगवार वाकयात रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तय की जाए। वजीर आजम इमरान खान की वजीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। वजीर आजम का पार्लिमान में बहस कराने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर कौमी असम्बली और सेनेट के अहम इजलास तलब। चेयरमैन सेनेट से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुशावरत। 20 दिसंबर को सेनेट, 22 को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। बाबर आवान ने कहा ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च रोल बैक हो चुके। ये सब बढ़ के मारने के लिए आपस में इकट्ठे हैं। ये करप्शन बचाओ मुहिम और NRO के हरबे हैं। सानहा सियालकोट की तफ्तीश जदीद तरीके से जारी। फैक्ट्री के 150 कैमरों की फुटेज फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दी गई। पुलिस सबसे पहले फैक्ट्री की छत पर कत्ल के वाक़े की तफ्तीश कर रही है। कत्ल में मुलव्वस अफराद की शनाख्त CCTV कैमरों से काफ़ी हद तक मुकम्मल। शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस का जल्द बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के। CCTV कैमरों की फुटेज से पूरे वाक़े को तरतीब दिया जाएगा। फुटेज से वाज़ेह होगा मामला कहां से शुरू हुआ, कहां ख़त्म हुआ। सानहा सियालकोट का चालान जनवरी के वस्त तक जमा कराया जाएगा। राना शमीम के बयान हल्फी का केस। फरीकैन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला मुअख्खर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंसार अब्बासी को 20 दिसंबर तक जवाबुल जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ऐसा नहीं होता कोई 3 साल बाद जिंदा हो और अदलिया पर बात कर दे। एक अखबार की खबर ने अवाम के दिलों में वहम पैदा किया। अंसार अब्बासी की झूठी खबर ने सच को झूठा कर दिया। अवाम को झूठ सच लगने लगा है। सियासी तकरीर नहीं सुनूंगा। मेरी अदालत पर सवाल उठाया गया है। अदालत पर लोगों की बदएतमादी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज यहाँ रोक दिया गया तो सिलसिला चलता रहेगा। अवाम बदएतमाद होंगे। अटर्नी जनरल की फरीकैन पर फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा। कहा अंसार अब्बासी और राना शमीम के बयानात में वाज़ेह फ़र्क है। बयान हल्फी मीडिया में शाया कैसे हुआ, राना शमीम ही खुद बता सकते हैं। साबिक चीफ जज राना शमीम का सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने से गुरेज। कहा जो बताना था अदालत ने बता दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पंजाब में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया।
کہتے ہیں 74 سال سے انتظار کر رہے تھے کہ پیسہ آئے گا تو فلاحی ریاست بنائیں گے۔ پہلے ریاست میں انسانیت لائی جاتی ہے، پھر اللہ خوشحالی دیتا ہے۔ ہم نے شوکت خانم اسپتال بنایا، ایلیٹ کلاس کہتی تھی لاک ڈاؤن لگا دو، جواب نہیں دیتے تھے کہ غریبوں کا کیا بنے گا۔ آج پاکستان کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے۔ کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو اس وقت ہے۔ حکومت نے ہر گھر کو تباہ حال کر دیا۔ عوام ہاتھ اٹھا کر حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نے عوام کا جینا محال کر دیا۔ لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، دواؤں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ صورتحال ایسی ہے جس سے خوف آتا ہے۔ لاپتہ افراد سے متعلق کمیشن آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے۔ کمیشن نے اپنا اصل کام ابھی تک نہیں کیا۔ لاپتہ افراد کے معاملات میں عدالت کو بے بس کیوں کیا گیا؟ ملوث افراد کو کون سزا دے گا؟ مدثر نارو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ برہم۔ ریمارکس دیے مدثر نارو کے اہل خانہ کی وزیر اعظم سے ملاقات کو سراہتے ہیں۔ اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داری دکھانی پڑے گی۔ عدالت کو توقع تھی کہ وفاقی کابینہ کچھ سخت فیصلے کرے گی۔ صرف موجودہ نہیں، ماضی کے تمام چیف ایگزیکٹو ذمہ دار ہیں۔ ایسے چلتا رہا تو عدالت تمام چیف ایگزیکٹو کا آرٹیکل 6 کے تحت فیصلہ کرے گی۔ اٹارنی جنرل نے مہلت مانگ لی، کہا عدالت کو بتاؤں گا کہ ریاست کیا کر سکتی ہے کیا نہیں۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت سے تجاویز طلب کر لی۔ ریمارکس دیے، کالعدم قرار قانون بحال نہیں ہوگا، حکومت تعین کرے، کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ عدالت اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتی۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ملازمین کو دوبارہ ٹیسٹ اور انٹرویو کر لیں؟ کسی طریقہ کار کے بغیر بحالی اور تعیناتیاں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ملازمین کی بحالی سے 15,000 نوکریاں ختم ہو گئیں۔ جن نوجوانوں کا حق مارا گیا ان کا کیا کریں گے؟ دیکھنا ہوگا بحال ملازمین اداروں پر بوجھ تو نہیں تھے۔ کراچی میں نرسنگ سٹاف کا احتجاج، رکاوٹیں توڑ کر سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ احتجاج کرنے والی ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل نرسنگ سٹاف نے رکاوٹیں ہٹا دی، پولیس سے دھکم پیل اور ہاتھا پائی۔ جناح اسپتال میں نئے ڈائریکٹر کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، او پی ڈیز کا بائیکاٹ۔ کوئٹہ میں بھی ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج، ریڈ زون جانے سے روکنے پر پولیس اور ینگ ڈاکٹرز کے درمیان تلخ کلامی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ سج گیا۔ پاک ویسٹ انڈیز پہلے T20 میں ویسٹ انڈیز کی دعوت پر پاکستان کی بیٹنگ جاری، پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی۔ شائقین کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود۔ پاکستان میں اومیکرون کے پہلے کیس کی تصدیق، کراچی کی خاتون اور 2 بھائیوں کے نمونے جینوم سیکوینسنگ کے لیے اسلام آباد بھجوائے گئے تھے۔ خاتون میں اومیکرون کی تصدیق ہوئی، دیگر 2 افراد میں اومیکرون کے شواہد نہیں ملے۔ تینوں بہن بھائی آغا خان اسپتال میں زیر علاج رہے، خاتون صحت یاب ہو کر گھر جا چکی۔ پیپلز پارٹی نے کبھی لسانی سیاست نہیں کی، سندھ میں زبان کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں رکھتے، صوبے میں اہم عہدوں پر سندھی بولنے والے نہیں، کراچی میں خیبر پختونخوا سے زیادہ پشتون اور بلوچستان سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی گفتگو، کہا تعلیم، صحت اور میڈیکل ایجوکیشن بلدیاتی اداروں کا کام نہیں، چاہتے ہیں لوکل کونسلز صرف میونسپل امور پر توجہ دیں۔ فاروق ستار نے مراد علی شاہ کو وڈیرہ اعلیٰ اور جاگیردار اعلیٰ قرار دے دیا، کہا یہ وہی لہجہ ہے جو چند سال پہلے ذوالفقار مرزا نے اختیار کیا تھا، پھر وہی تکبر اور غرور مراد علی شاہ میں نظر آیا۔ اسٹیٹ بینک نے آسان موبائل اکاؤنٹ سروس کا آغاز کر دیا، صارفین گھر سے اکاؤنٹ کھول اور آپریٹ کر سکتے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں *2262# پر SMS کر کے بینک اکاؤنٹ موبائل سے کھولا جا سکتا ہے۔ اس اکاؤنٹ سے 25,000 کی ٹرانزیکشن روزانہ کی جا سکتی ہے۔ دو بوند پاکستان کی خاطر، ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور اور وزیر اعلیٰ سندھ نے سوبھراج اسپتال کراچی میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی انسداد پولیو مہم جاری۔ جاپان کا پاکستان کے انسداد پولیو پروگرام کے لیے $4.35 ملین امداد کا اعلان۔
پاکستان اور سعودی عرب کی مشترکہ فوجی مشقیں القصہ سعودی عرب میں شروع ہو گئیں۔ ISPR کے مطابق مشقوں میں کاؤنٹر IED آپریشنز، سرچ اینڈ کلیئرنس، وہیکل کلیئرنس کی ڈرلز بھی کی جائیں گی۔ افتتاحی تقریب میں کمانڈر ناردرن ایریا میجر جنرل صالح مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان سپر لیگ کی مقبول ترین فرنچائز کراچی کنگز کا 18 رکنی اسکواڈ تیار۔ سیزن 7 کے لیے کراچی کنگز نے دنیا کرکٹ کے نامور کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ پلاٹینم میں انگلش آل راؤنڈر کرس جارڈن کو چنا، ڈائمنڈ میں لیوئس گریگری کو منتخب کیا۔ امید آصف اور قاسم اکرم ایک بار پھر کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ روہیل نذیر اور عمران خان جونیئر کو سلور کیٹیگری میں پک کیا گیا۔ کنگز کے کھلاڑی ایک بار پھر چیمپئن بننے کے لیے پر امید۔ لنکا پریمیئر لیگ میں سنسنی خیز مقابلے جاری۔ ایونٹ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا۔ دمبولا جائنٹس اور جافنا کنگز کی ٹیمیں 1 گھنٹے بعد مد مقابلہ آئیں گی۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تمام میچز دیکھیں پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2111 درہم کا ہو گیا۔ 1 گرام سونا 211 درہم اور 1 ملی گرام 21 فلس کا ہے۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔